بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بالکل فیصلہ کن آیت ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، یعنی یہ تقوی ہوتا ہے، یہ تمام گویا برائیوں کا علاج ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کے حالات سے نکلنے کا ایک ذریعہ بنا دے گا، مدد کرے گا، وہاں سے نکالے گا اللہ تعالیٰ اس کو۔ اگر وہ اللہ ہی سے نہیں ڈرتا ہے تو بے شک کہتا رہے، منوٹنوں کے دعوے کرے میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، کیونکہ یہ میں نے دیکھا ہے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے کے اتنے دعوے کرتے ہیں لیکن وہ ڈرتے نہیں حقیقت میں، عملی طور پر اس کا ثبوت نہیں دیتے، بلکہ عملی طور پر نہ ڈر ثابت ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے اللہ کی آیات لائی جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث لائی جائیں، پرانی باتیں یاد دلائی جائیں کہ کیسے کیسے دعوے تھے آپ کے اور کیسے کیسے ارادے تھے آپ کے، اب آپ کو کیا ہو گیا، کیوں آپ دنیا کی طرف جھک گئے ہیں، کیوں لوگوں کی اکثریت کو معیار ماننا شروع کر دیا ہے، تو اس کے اوپر کسی چیز کا پھر اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اصل معاملہ ہے۔ یہ جو آیت ہے سورہ الانفال کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک کسوٹی مہیا کر دے گا، تمہارے اندر سے تمہارے ضمیر کی آوازیں ہوں گی، خود تمہیں سمجھ آ جائے گی کہاں معاملہ خراب ہوا ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہاری برائیوں کو وہ تم سے دور کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور پھر تمہیں معاف کر دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اندازہ لگائیے، یہ ہے تقوی کی برکتیں، یہ ہے متقین کا معاملہ، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کے فرما برداروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کو وہ ان کا جو ایمان کا نور ہوتا ہے اس سے اس کو باتیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں، ایمان کی روشنی میں وہ معاملات کو سمجھتا ہے، قرآن و حدیث کے دائرے کے اندر بند رہتا ہے اور مالک اس کو نکلنے نہیں دیتا ہے، چونکہ وہ مخلص ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک آیا کہ وہ اگر کسی معاملے میں اجتہاد کرے اور وہ اجتہاد اس کا غلط ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا۔ اللہ کے بندوں غور کرو، اور اگر اس کا اجتہاد درست ہے، قرآن و حدیث کے دائرے کے مطابق ہے بالکل، تو اس کو دوہرا اجر اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ تو اس قدر اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اور جو مخلص نہ ہوں ان کے صحیح معاملات کو بھی اللہ تعالیٰ بگاڑ دیتا ہے، ماحول بنا ہوا بھی ہو تو بگڑ جاتا ہے، جس طرح ابو طالب کا معاملہ تھا، آخری موقع پر کتنا بڑا موقع تھا اس کو، اپنی پچھلی خطائیں اس کی معاف ہو جاتی ہیں اور ہمیشہ کی جنتوں میں چلا جاتا ہے، اور بڑے اونچے درجات اس کے ہوتے ہیں، چونکہ نبی علیہ السلام کا چچا ہے۔ رشتہ داروں کو، یہ قرآن کا ایک فیصلہ ہے کہ اگر رشتہ داروں میں کوئی ایمان اس کا صحیح ہو جائے تو چاہے وہ بالکل عمل کے لحاظ سے بہت کم بھی ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اوپر والے درجات میں چلا جائے، اوپر سے اللہ تعالیٰ کسی کو نیچے نہیں لائے گا، نیچے والوں کو اوپر لے کے جائے گا، چاہے آباء و اجداد میں سے بھی کوئی مومن ہے، بہت کمزور مومن ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اونچے درجات تک لے جائے گا، اس کے بیٹوں کے پاس، اس کے پوتوں کے پاس۔ اور اسی طریقے سے آئندہ نسلوں میں سے بھی اگر کوئی مومن ہے، ہر جگہ ایمان کی شرط لگائی اللہ تعالیٰ نے کہ ایمان تو تمہارا 100% ہوگا اللہ کے ساتھ، وہ جو خلوص والا ایمان ہوتا ہے وہ والا ایمان چاہیے بھائی، یہ نہیں کہ اللہ کی باتیں اثر ہی کوئی نہیں کر رہی ہیں، کوئی کھٹے کی پیدا نہیں ہوتی ہے، اللہ کے دین کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ان کے ماتھوں پر شکنیں ہی نہیں پڑ رہی ہیں۔ تو اصل میں یہ معاملہ ہوا ہے پوری یہ جو اس امت مسلمہ ہے، ان کے جتنے بھی یہ فرقے بنے ہوئے ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، بالکل یہ بے خوف ہو گئے، یقین کیجیے ان کے عقیدے اللہ کی کتاب کے بالکل خلاف ہیں۔ بریلویوں کے پاس جاؤ تو نبی علیہ السلام ہر جگہ موجود ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، عالم الغیب ہیں، اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں۔ دیوبندیوں کے پاس جاؤ، عقائد علماء دیوبند پڑھو تو یہی عقیدے ملیں گے، قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، ان کے وسیلے سے دعا مانگو، نبی علیہ السلام کے جسم سے جو مٹی لگی ہے، بیت اللہ تو کوئی چیز ہی نہیں، عرش اور کرسی سے زیادہ افضل ہے، اندازہ لگائیے، اس سے زیادہ غلیظ عقیدہ شاید ہی کسی کا اس زمین کے اوپر رہا ہو۔ جناب خادم حسین رضوی صاحب کہتے ہیں داتا صاحب جاؤ سیڑھیاں چڑھتے ہو، ذہن میں اگر حلوہ رکھو تو حلوے کی پلیٹ کوئی لے کے دوڑا آئے گا، بریانی رکھو تو بریانی پیش کی جائے گی، اس طرح عالم الغیب ہے اور قدرت رکھتے ہیں معاملات کے اوپر۔ ایسا شرک، اور کتنوں کو اپنے پیچھے شرک پر لگا کے، شرک یا نعرے لگا کے ایسا بیٹا تیار کیا۔ سعد رضوی کہتا ہے پہلے تو ہماری پہچان ہوتی تھی، جو کوئی مقرر سٹیج پر آتا تھا
تھوڑا بہت اپنا تعارف کراتا تھا، اب کوئی تعارف نہیں ہے، کوئی پہچان نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم سب نبی کے در کے کتے ہیں۔ اندازہ لگا یہ ان کی پہچان ہے، وہ انسان تمہیں اللہ نے بنایا ہے، اور سارے اسی کا جو ہے نا یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ دیوبندیوں کے وہ تبلیغی نصاب کے اندر بھی یہی عقیدہ لکھا ہوا ہے، اور اعلان کے ساتھ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں غوث کا کتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں نبی کا کتا ہوں۔ اندازہ لگائیے، اور اللہ کا کتا، جو اللہ کا کتا ہو وہ بھی مسجد میں نہیں آ سکتا ہے، وہ گھروں میں ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، تو اندازہ لگائیے یہ کہاں کس پستی میں چلے گئے یہ لوگ۔ اہل حدیثوں کے پاس جاؤ تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں یہاں سے نہیں سنتے، قبر کے اوپر جا کے پکارو تو پھر سنتے ہیں، اور روح واپس آ جاتی ہے۔ یہ سب کا عقیدہ ہے، کوئی مسلک اس سے نہیں بچا ہے۔ رسائل و مسائل حصہ سوم پڑھے مودودی صاحب کا، سارا قبر پرستی، کتاب الروح پڑھے ابن قیم کی، شرک سے بھر دی اس نے ہر جگہ۔ صوفیوں کا تو کہنا ہے کہ عبد القادر جیلانی ہوں، محی الدین چشتی ہوں، علی جویری ہوں، مجدد الفسانی ہوں، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ہو، ساری ان کی کتابیں حلول سے، وحدت الوجود سے، وحدت الشہود سے بری پڑی ہیں۔ ڈاکٹر اسرار اسی کی تائید کرتے ہیں، وحدت الوجود کہتے ہیں سورہ الحشر سے ثابت ہے۔ اندازہ لگا کتنے کفری شرکی عقیدے ان کے، اور یہ کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہے۔ پھر حضرت صاحب توحید کی اتنی ٹریننگ ان کی ہوئی، قسم کی جماعت کے امیر تھے محمد حنیف صاحب، دعوت القرآن تفصیل لکھی، اور کہتے ہیں پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، اور یہ کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہے۔ حالانکہ وہ شکر گزاری کا سجدہ ہے، شکر گزاری ہے پورے خاندان نے، جو رحمتیں اور برکتیں اس خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی، شکر گزاری کے طور پر پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ قرآن کی بات ہے، اور یہ صحیح بخاری میں بھی امام بخاری اسی انداز سے لائے ہیں، اور امام راضی لائے ہیں۔ اس دور کے موحد عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بالکل کھول کھول کے اس مسئلے کو بیان کیا کہ یہ شکر گزاری کا سجدہ۔ پھر فتویٰ لگایا کہ جس کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، جس کا ایمان خراب ہوتا ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ یہ سارے سجدے کرا رہے ہیں، طاہر القادری اپنے مریدوں سے سجدے کراتے ہیں، اور طارق جمیل کے سامنے اس کے مرید بچھے جا رہے ہیں، فضل الرحمان کے پیچھے ایک لشکر تیار ہے، سارے لگے ہوئے ہیں، سیاسی لیڈر ہوں، چاہے عمران خان صاحب جا کے گنج شکر سجدے کرتے ہیں، اور کتنی عوام ہے، کتنے نوجوان ہیں، گویا اس کو پوجتے ہیں، اور پوری طرح کوئی نواز شریف کو پوج رہا ہے، کوئی شہباز شریف کو پوج رہا ہے، کوئی عسکری قیادت کو پوج رہا ہے، بس اشاروں پر دوڑتے ہیں، نہیں مانتے تو بس اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں، اس وجہ سے اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو کس طرح ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھائے گا؟ پھر یہ اسی طرح قبریں پوجتے رہیں گے، چادریں چڑھاتے رہیں گے، اور سرمیلے کرتے رہیں گے، بھنگڑے ڈالتے رہیں گے، اور سمجھیں گے ہم دین اسلام کے اوپر ہیں۔ اندازہ لگا، گائے کو پوجو تو کافر اور مشرک، اور گھوڑے کو پوجو تو مومنین۔ کیا بات ہے، وہ جو کسی نے کہا کہ کرے غیر بدھ کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، جو مرضی کریں یہ مومن، ناک رگڑیں، ماتھے رگڑیں، دیے جلائیں، اگربتیاں جلائیں، جو مرضی کریں، ان کا ایمان جاتا ہی نہیں ہے، ایسا انہوں نے کوئی کنٹریکٹ کر لیا پتہ نہیں کس کے ساتھ۔ یہ معاملہ اللہ کے بندو، یہ سارے مسئلے ہوئے ہیں، اس کے بعد جتنی گروپ بندیاں ہوئی ہیں آپس میں کیوں نہیں ایکا کر رہے ہیں؟ ان کے دماغوں کے اندر اللہ کا وہ خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، نہ وہ جنت کا شوق ہے، نہ جہنم کا خوف ہے، ان کو اپنی بس تھوڑی سی نازمیت کے اوپر ان کو بس جو ہے نا وہ ناز رہتا ہے، اور اس کے اوپر جمے ہوئے حضرت صاحب کو مرکزی شورا کا رکن بنا دیا۔ اب یہ کیسے سچ بولیں گے؟ سچ بولا تو مرکزی شورا سے نکال دیں گے، چاہے اللہ جہنم سے ان کو نکال دے، لیکن اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی ڈر نہیں ہے۔ بس ناظم جو بن گئے، جو امیر جماعت جو بن گئے، اور اس کے بعد اگر یہ حق بات مان لیں گے تو اس کے بعد ان کی وہ امارت چلی جائے گی۔ محمد حنیف اسی چکر میں مارا گیا، محمدی گل نائب امارت کے چکر میں مارا گیا، سب کا یہی حال ہے۔